اقرأ خيرا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس سے پہلے وضو کی اہمیت پر بات سامنے آ چکی ہے. اب دوسرا اسٹیپ ہے وضو کے فرائض کا. اب تک ہم صرف سنتے آئے ہیں کہ وضو کے فرائض 4 ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، مسح کرنا اور پیر دھونا. لیکن آج ہم اسے قرآن کریم کے ذریعے سمجھیں گے. وضو کے فرائض میں سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا ہے. قرآن کریم میں ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہ تم اپنے چہروں کو دھو. فَغْسِلُوا امر کا صیغہ ہے. اصل میں غسل کہتے ہیں. الغسل والاسالۃ یعنی کسی چیز پر اس طرح پانی بہانا کہ 1-2 قطرے اس سے ٹپکے. اگر پانی بہانے کے بعد 2 قطرے بھی نہ ٹپکے تو اس سے غسل کا حکم ادا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر کسی نے برف وغیرہ سے ہاتھ پیر دھوئے، برف وغیرہ سے ہاتھ پیر اس طرح بھگوئے کہ اس سے قطرے نہیں ٹپکے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ غسل نہیں پایا گیا. اور غسل کے لیے ضروری ہے کہ پانی بہانے کے بعد کم از کم 2 قطرے ٹپکے. غسل کے لیے ضروری ہے کہ پانی بہانے کے بعد کم از کم 2 قطرے ٹپکے. اس لیے کہ الغسل اسالۃ الماء مع التقاطر ولو قطرة اقلہ قطرتان فی الاصح. تو فغسلو تو الغسل کا مطلب ہوا ہر عضو کو دھوتے وقت کم از کم 2 قطرے کا گرنا ضروری ہے. آگے ہے وجوہکم. وجوہ یہ جمع ہے وجہن کی، اور وجہ کہتے ہیں چہرے کو. چہرہ دھونے کی حد یہ بیان کی ہے کہ لمبائی میں پیشانی کی ابتدا سے لے کر تھوڑی کے نچلے حصے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک بار پورے چہرے کا دھونا فرض ہے. اور اس طرح دھونا فرض ہے کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہاں کچھ ضروری مسائل سنیں جو عام طور پر پیش آتے ہیں. اسی طرح کچھ وہ مسائل جو غفلت کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. نمبر 1، اگر سر کے اگلے حصے کے بال نہ ہوں تو عام طور پر بال اگنے کی جگہ تک دھونا فرض ہے. اس سے پہلے آیا پیشانی کے بالوں سے ٹڈی کے نیچے تک. تو بعض حضرات کو پیشانی کے ابتدا حصے میں بال ہی نہیں ہوتے، تو ایسے حضرات کیا کریں؟ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جہاں اکثر عام طور پر بال اگتے ہیں وہاں سے نیچے ٹڈی کے نیچے تک دھونا فرض ہے. نمبر 2، کسی کی پیشانی عادت سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے تو اس کو بھی پوری پیشانی کا دھونا فرض ہے. نمبر 3، کسی کے سر کے بال پیشانی کے حد سے نیچے تک اگتے ہیں تو اس کو بھی دھونا فرض ہوتا ہے. نمبر 4، گھنی داڑھی جس کے اندر سے کھال نظر نہ آئے تو اس کے ظاہری حصے کے ان بالوں کا جو ٹھوڑی کے جڑ سے اوپر ہوں
دھونا فرض ہے، یعنی داڑھی گھنی ہو اور گھنی داڑھی کے بال گلے کی طرف دبانے سے جتنے چہرے کے حلقے میں آئے ان کا دھونا فرض ہے اور ان کے جڑ کا دھونا فرض نہیں، اور جو اس حلقے سے نیچے ہو ان کا دھونا بھی فرض نہیں۔ اور اگر کچھ بال گھنے ہوں اور کچھ چھدرے ہوں تو گھنے بالوں کا ظاہری حصہ اور چھدرے بالوں کی چمڑی کا دھونا فرض ہے۔ نمبر 5، ابرو یعنی بھوؤں کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر بھویں گھنے ہیں تو صرف ان کا دھونا فرض ہے۔ نمبر 6، مونچھوں کے اندر چمڑی میں پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر مونچھیں اتنی گھنی ہیں کہ چمڑی نظر نہیں آتی تو صرف مونچھوں کو دھونا فرض ہے۔ یہی حکم داڑھی کے بچے کا ہے، یعنی جو نیچے کے ہونٹ کے نیچے بال ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 7، مونچھیں اتنی بڑی ہیں یا اتنی گھنی ہیں کہ ہونٹ کی سرخی یعنی لالی ڈھانپ لیتی ہے تو مونچھ کو ہٹا کر ہونٹ کا دھونا فرض ہے۔ عام طور پر نارمل ہونٹ بند کرتے وقت ہونٹ کا جتنا حصہ کھلا رہے اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ یہاں یاد رہے کچھ لوگ وضو کرتے وقت ہونٹ زور سے بند کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں اگر ہونٹ کا ظاہری حصہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 9، عورتوں کی ناک میں جو نت ہوتی ہے اگر وہ نت اتنی تنگ ہے کہ اس کو حرکت دے کر اندر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 10، آنکھ کے اندر پانی پہنچانا تو فرض نہیں، لیکن آنکھ کے باہر کے حصے میں اور پلکوں میں بھی پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے۔ یاد رہے کچھ لوگ چہرہ دھوتے وقت آنکھ اتنی زور سے بند کر دیتے ہیں کہ اگر آنکھ کے ظاہری حصے کا کچھ حصہ بھی خشک رہ جائے تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 11، آنکھ کے اس کونے کو بھی دھونا فرض ہے جو ناک سے ملا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر آنکھ سے گندگی نکل کر باہر آ جائے تو اس گوشے کو یعنی کونے میں جم جائے تو اس گندگی کو ہٹا کر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آنکھ سے گندگی نکل کر اس گوشے میں جو ناک سے ملا ہوا ہوتا ہے جم جائے تو اس گندگی کو ہٹا کر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ نمبر 12، کان اور داڑھی کے درمیان جو جگہ خالی ہے اسے بھی بڑے دھیان سے دھوئیں۔ عام طور پر غفلت کی وجہ سے وہ سیدھا دھویا نہیں جاتا۔ تو یہ تقریباً کچھ 11-12 مسائل تھے جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی یا پھر ان کے متعلق آدمی کشمکش میں رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ثروت حسین اشرفی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔